عدالتی کارروائی کی بات کرتے ہیں کہ شہریوں کے ملٹری ٹرائل کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ سماعت کر رہا ہے۔ عدالت نے گزشتہ روز وفاقی حکومت کی فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد کامران خان۔ کامران، کہیے گا کہ سماعت کا عمل شروع ہو چکا ہے، کیا دلائل پیش کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، سماعت شروع ہو چکی ہے۔ وہی 6 رکنی لارجر بینچ ہے جس کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں، اور اس وقت جب سماعت شروع ہوئی آج 11:30 بجے تو اس وقت سب سے پہلے اٹارنی جنرل جو تھے وہ روسٹرم پر آئے، کیونکہ گزشتہ روز وہی روسٹرم پر تھے اور ان کی درخواست تھی کہ اس معاملے پر فل کورٹ کی تشکیل کی جائے، جس کو کہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اب میرٹ پر دلائل جو ہیں وہ دینے شروع کر دیے ہیں۔ آج انہوں نے ایک پورا اس وقت اوور ویو پیش کیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا، انہوں نے اس کے پورے اعداد و شمار اور تصاویر اور جو دیگر ایویڈنس ہیں وہ ساری عدالت کے سامنے رکھی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کو جو پرتشدد واقعات شروع ہوئے تھے یہ سپہر 3 بجے سے لے کر 7 بجے تک پرتشدد واقعات جو تھے یہ مختلف آرمی کی جو تنصیبات تھیں ان کے اوپر وہاں پر حملے کی صورت میں ہوتے رہے۔ 4 گھنٹے تک یہ جو مختلف شہروں میں، جس میں کہ راول پنڈی، اسلام آباد، اس کے علاوہ میاں والی، لاہور، انہوں نے پورے بتایا کہ کس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس جو تھا اس کے اوپر حملہ کیا گیا، وہاں توڑ پھوڑ کی گئی، لوٹ مار کی گئی اور پیٹرول بم بھی استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ میاں والی میں ایک پی ایف بیس تھی، پی ایف بیس میاں والی میں، وہاں پر حملہ کیا گیا، اس کی 4 دیواری کو توڑا گیا، تو وہاں پر معراج طیارے جو تھے وہ بھی موجود تھے جن میں فیول بھی تھا، اور اس کے علاوہ ان طیاروں کے لیے ایک فیول کا ذخیرہ جو تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا، جو کسی بھی حملے کی صورت میں جو ہے وہاں پر اگر کوئی شرانگیزی ہوتی یا کوئی شر پسندی کا عمل ہوتا تو ایسی صورت میں صورتحال سنگین بھی ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ اسی طریقے سے جی ایچ کیو راول پنڈی پہ جو حملہ کیا گیا، جس انداز میں کیا گیا، وہ صرف جی ایچ کیو راول پنڈی تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اس کے اطراف میں جو عمارتیں تھیں، خاص طور پر AFIC کی عمارت تھی اس کو، اس کے علاوہ حمزہ کیمپ راول پنڈی اس کا انہوں نے کوٹ کیا کہ وہاں پر بھی، اور سگنلز میس کو جو ہے وہ بھی وہاں پر نشانہ بنایا گیا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس طریقے سے 4 گھنٹوں تک یہ پرتشدد واقعات ہوتے رہے، حملہ ہوتا رہا اور لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو ہے یہ شرانگیزی جاری رہی۔ اس کے تمام اعداد و شمار دیے اور انہوں نے بتایا کہ ان تمام واقعات میں اب تک یہ جو ایسٹیمیٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 2.5 ارب روپے کا نقصان جو ہے وہ ان تمام واقعات میں ہوا ہے۔ 2.5 بلین روپیز کا جو فگر ہے عدالت کو بتایا گیا ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے۔ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ یہ ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی بھی معاملات ہوئے، جتنے بھی حملہ توڑ پھوڑ اور اس طرح کے شرپسندی کے واقعات ہوئے، یہ تمام کے تمام ملٹری تنصیبات کے اوپر تھے، اور اسی لیے اس کے لیے آرمی ایکٹ 1952 کا اطلاق کیا گیا اور اس کے تحت مقدمات درج کیے گئے، اسی کے تحت گرفتاریاں ہوئیں، اور اسی لیے اسی ایکٹ کے تحت یہ کارروائی جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں بھیجی گئی۔ جی ٹھیک ہے، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور سماعت کا احوال بتا رہے تھے۔ کامران، آپ کا بہت شکریہ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔